السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں ہوں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ آج ہم آپ کے سامنے یو جی سی نیٹ سے متعلق جو سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اور سیٹ نمبر 26 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو دیکھیے شروع کرتے ہیں آج کے سوالات۔ سوال نمبر 614، مثنوی قطب مشتری میں مشتری کس جگہ کی شہزادی تھی؟ جواب: مثنوی قطب مشتری میں مشتری بنگالے کی شہزادی تھی، یعنی بنگالے کی وہ رہنے والی تھی، وہاں کی شہزادی تھی۔ سوال نمبر 615، اس مثنوی میں مشتری کی بہن کا اور اس کے محبوب کا کیا نام ہے؟ مشتری کی بہن اور اس کے بہن کے محبوب کا کیا نام تھا؟ جواب: مشتری کی بہن کا نام زہرہ تھا اور زہرہ کے محبوب کا نام مریخ تھا، مریخ خاں تھا، یعنی مریخ خاں زہرہ سے محبت کیا کرتا تھا۔ اسی طرح سے سوال نمبر 616، مریخ خاں کون تھا؟ جواب: مریخ خاں حلب کے بادشاہ سرطان کے وزیر اعظم اسد خاں کا بیٹا تھا۔ تو یہ مریخ خاں جو تھا یہ دراصل وزیر اعظم اسد خاں کا بیٹا تھا۔ اب یہ وزیر اعظم حلب کے بادشاہ کا وزیر اعظم تھا۔ سوال نمبر 617، اس مثنوی میں قطب مشتری کے اندر عطارد کون تھا؟ جواب: عطارد مشہور مصور اور ہیرو کا مشیر و رازدار تھا۔ ہیرو مطلب جو بادشاہ جو شہزادہ ہے اس کا مشیر اور رازدار تھا۔ سوال نمبر 618، شہزادہ قطب شاہ پر جو پری عاشق ہو جاتی ہے اس کا نام کیا تھا؟ جواب: شہزادہ قطب شاہ پر جو پری عاشق ہو جاتی ہے اس کا نام مہتاب پری تھا۔ سوال نمبر 619، سلکھن پری کون تھی؟ جواب: سلکھن پری مہتاب پری کی کنیز اور رازدار تھی۔ سوال نمبر 620، مریخ خاں راکشس کے پاس جس قلعہ میں قید تھا اس میں کتنے خندق تھے؟ جواب: مریخ خاں راکشس کے پاس جس قلعے میں قید تھا اس میں 7 خندق تھے۔ سوال نمبر 621، شہزادہ اور عطارد کس بھیس میں سفر پر نکلے تھے؟ جواب: شہزادہ اور عطارد سوداگر کا بھیس بنا کر سفر پر نکلے تھے۔ سوال نمبر 622، شہزادہ مہتاب پری کو نشانی کے طور پر کون سی چیز دیتا ہے؟ یہ مہتاب پری جو ہے شہزادے پہ عاشق ہو گئی تھی۔ جواب: شہزادہ مہتاب پری کو نشانی کے طور پر اپنی انگوٹھی دیتا ہے۔ سوال نمبر 623، مہتاب پری شہزادہ کو نشانی کے طور پر کیا دیتی ہے؟ جواب: مہتاب پری نشانی کے طور پہ ترنگ باد کا گھوڑا دیتی ہے۔ ترنگ باد کا گھوڑا اس کے پاس جو ہوتا ہے وہ بطور نشانی شہزادہ کو دیتی ہے۔ سوال نمبر 624، آخر میں بنگالے کی شہزادی کس رنگ کے گھوڑے پہ سوار ہو کر شہزادے سے ملنے جاتی ہے؟ جواب: شہزادی مشتری عطارد کے ساتھ اپنے پسند کے سیاہ گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادہ سے ملنے جاتی ہے۔ یونٹ نمبر 5 سے کچھ سوالات۔ سوال نمبر 625، فسانہ عجائب میں بادشاہ کے گھر میں کتنے سال کی عمر میں فرزند کی ولادت ہوتی ہے؟ جواب: 60 سال کی عمر میں ایک فرزند کی ولادت ہوتی ہے، یعنی بادشاہ ایسا رہتا ہے جسے بچے نہیں ہوتے ہیں تو بالآخر 60 سال کی عمر میں اس کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے۔
سوال نمبر 626، فسانہ عجائب میں جان عالم کون ہے؟ جواب، فسانہ عجائب میں جان عالم شہزادہ ہے اور بادشاہ فیروز بخت کا بیٹا ہے۔ سوال نمبر 627، شہزادہ جان عالم کتنے سال کی عمر میں اور کس وجہ سے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے؟ جواب، شہزادہ جان عالم 15 سال کی عمر میں ایک طوطے کی وجہ سے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 628، فسانہ عجائب میں انجمن آرا کون ہے؟ جواب، فسانہ عجائب میں انجمن آرا ایک شہزادی ہے جس کے غائبانہ عشق میں شہزادہ گرفتار ہو جاتا ہے، یعنی اس شہزادی کو دیکھا نہیں ہے لیکن اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ پھر اسے ڈھونڈنے کے لیے اپنے وزیر زادے اور اپنے مشیر کے ساتھ وہ نکلتا ہے۔ کہانی۔ سوال نمبر 629، شہزادہ کس کے ساتھ شہزادی کی تلاش میں نکلتا ہے؟ جواب، شہزادہ جان عالم طوطے اور وزیر زادے کے ساتھ شہزادی کی تلاش میں نکلتا ہے کہ یہ شہزادی دنیا میں کہاں ہے۔ سوال نمبر 630، فسانہ عجائب میں ملکہ مہر نگار کون ہے؟ جواب، فسانہ عجائب میں ملکہ مہر نگار وادی فرحناک کی ملکہ ہے اور یہ شہزادہ جان عالم پر عاشق ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 631، جادوگر، شہپال، ماہ طلعت، چڑی مار، دیو، دیونی، سوداگر اور جوگی وغیرہ کردار کس داستان کا حصہ ہیں؟ جواب، یہ سب کردار داستان فسانہ عجائب کے ہیں، یعنی جادوگر، شہپال، چڑی مار وغیرہ جو کردار ہیں یہ تمام کے تمام کردار فسانہ عجائب کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو آج کے لیے اتنا ہی، اور چلتے چلتے آخر میں آپ سے یہ درخواست ہے کہ جن لوگوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو ڈالیں تو اس کی جانکاری آپ تک پہنچ جائے اور آپ کی تیاری اچھے سے چلے۔ اور ہماری یہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے تاثرات سے ضرور نوازیں تاکہ اس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے کام کو لوگ پسند کر رہے ہیں اور اس سے واقعی فائدہ ہو رہا ہے، تو اور دلچسپی کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھایا جائے۔ ٹھیک ہے دوستوں، جب تک کے لیے شکریہ اور اپنا خیال رکھیں، بہت بہت، اور خوش رہیں۔ پھر جلدی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔